بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کے اندر ایک یونیورسٹی کامسیٹ کے نام سے قائم ہے، اور گزشتہ کچھ عرصہ میں اس کے امتحانی سوالات کے جو پیپرز آئے ہیں ان میں سے ایک پیپر جس کا تعلق بھی انجینئرنگ کے ساتھ تھا، اس پیپر کے اندر ایک ایسا سوال دیا گیا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ 300 ورڈز پہ مشتمل اس کا جواب دیا جائے، اور وہ سوال دیکھا جائے اس کے نیچے جو سوالات کیے گئے ہیں کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے جو بے حیائی کی انتہا ہے پاکستان یہی سوال اگر ہندوستان کی کسی یونیورسٹی کے پیپر میں آ جاتا تب بھی شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا مورال اتنا گر چکا ہے کہ اتنے فحاشی کے سوالات دیے جا رہے ہیں، اور پھر انسان کا ذہن کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ اگر اس میں سوال اس طرح کا آ سکتا ہے تو پھر وہاں جو ہاسٹلز ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہوگا۔ بہرحال احتجاج ہوا، اور پھر جو ادارے کے جو منتظمین ہیں انہوں نے اس آدمی کے خلاف جس نے یہ پیپر لکھا اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی، اسے وہاں سے نکال دیا گیا، اور پھر اس کے خلاف جو بھی کرنا ہوا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے پیپر لکھ دیا، لکھنے کے بعد اسکروٹنی کمیٹی جو چیک کرتی ہے یا کمیٹی کے درمیان بیٹھ کر ایک پڑھا جاتا ہے کہ یہ پیپر لکھا جاتا ہے۔ جس وقت وہ پڑھا جا رہا تھا، جس وقت انہیں اسکروٹنی کی اس وقت وہ کیا سوئے ہوئے تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کسی نشے میں تھے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو آئس اسکولوں کے اندر، کالجز، یونیورسٹی کے اندر بچوں کو کھلائی جا رہی ہے اور ریفریشمنٹ کے نام پہ ان کو دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کے اندر سے جب بچے باہر نکلتے ہیں وہ نشے کے عادی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کے اندر کتنا بگاڑ ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کمیٹی کے تھے انہوں نے بھی آئس سے بڑھ کر کوئی چیز استعمال کی ہوگی، جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں یا ان کی آنکھوں کے سامنے یہ بات نہیں گزری کہ یہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے۔ اور پھر وہ پریس جس کے اندر وہ پرنٹ ہو کر آیا، اور آخر اس پریس والے نے پرنٹ کیا ہوگا، اس نے بھی تو کچھ پڑھا ہوگا، لکھا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سوچی سمجھی سکیم ہے، ایک پلاننگ ہے جس کے تحت ہمارے اس ملک کے خدا داد کو، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہے، اس کو فحاشی اور بے حیائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کے نصاب کے اندر ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے پہلے تو ہم اس چیز پہ زور ڈال رہے تھے کہ بھائی یہ کو ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پہ نہیں کان دھرا گیا، اور اب بات یہاں تک پہنچی۔ اس سے آگے بھی بہت سارا کچھ ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، کیونکہ اس وقت تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ ڈانس کی تعلیم دی جا رہی ہے، باقاعدہ گانوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس چیز کو دعوت دے رہے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد، اس کو دیکھیں فیصل مسجد کو کس انداز کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، بادشاہی مسجد کو کیا ہو رہا ہے، اور ڈراموں کی شوٹنگ ہو رہی ہے، یونیورسٹی میں تعلیم کیا ہو رہی ہے، اور میرا جسم میری مرضی کی جو مہم چلائی گئی تھی، یہ ساری چیزیں ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اللہ کی پکڑ کو دعوت دے رہے ہیں۔ کہیں ترکی والا کام نہ ہو جائے، کہیں اچانک اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اس لیے اس آدمی جس نے پیپر لکھا اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور وہ لوگ جو پوری کمیٹی کے اندر ہیں، جن کو ان کے اندر اشارتاً یا کسی بھی ذریعے ملوث پایا جا سکتا ہے، ان سب کی تحقیق کی جائے، ان سب کو کٹہرے میں لایا جائے، اور پھر ان سے تحقیق کرنے کے بعد پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے ذمہ داران تمام کے تمام اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے مطابق کو فیصلہ کریں، اور پھر ایک قانون سازی اس اسمبلی کے اندر باقاعدہ اس بات پر بھی ہو کہ آئندہ اگر اداروں کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں جہاں سے نکلنے کے بعد یہ سارے اسمبلیوں میں آتے ہیں، جہاں سے نکلنے کے بعد ججز بنتے ہیں، جہاں سے نکلنے کے بعد کرنل جنرل بریگیڈیئر بنتے ہیں، چیف بنتے ہیں، سب کچھ بنتا ہے، ان اداروں کو، یہ بنیادی چیزیں ہیں ادارے، ان اداروں کو اچھے انداز میں استعمال کیا جائے، اور ان کے اندر ایسا کوئی بھی عمل جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسل برباد ہو، کوئی عمل کیا جائے تو پھر اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، اس پہ بھی باضابطہ طور پہ قانون سازی ہونی چاہیے۔